عزیزوں، یہ گناہ، یہ معصیتیں، یہ نافرمانیاں باعث بنتی ہیں کہ انسان کار خیر سے، کسی نیکی والے کام سے، کسی اچھے عمل سے پیچھے رہ جائے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ گناہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کے تقوی کی رفتار کو دھیما کر دیتے ہیں، انسان کے نیکی کے رستے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ گناہ کیا کرتے ہیں؟ خداوند متعال کی توفیق کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ رکاوٹ بنتے ہیں اور یہ انسان کسی نیکی کے عمل کی طرف داخل نہیں ہوتا۔ لیکن اس پروردگار کا کیا عظیم انتظام ہے، توجہ فرمائیے گا اس جملے پر۔ اس رب اکبر کا کیا عظیم انتظام ہے، کیا عظیم نعمت ہے کہ انسان گناہگار چاہے کتنا بھی ہو، انسان خطا کار چاہے کتنا بھی ہو، لیکن دل میں توجہ میری طرف، لیکن اگر دل میں ضمیر زندہ ہے، حق پرستی کا بول بالا ہے اور دل میں نورانیت اہل بیت موجود ہے، تو پروردگار اسے توفیق دیتا ہے کہ آجا ذکر حسین پہ آجا۔ مل کے پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، گناہ انسان کے تقوی کے راستے کو روکتے ہیں۔ گناہ، معصیت، نافرمانی انسان کے الہی، روحی اور آخرت کے سفر کو دھیما کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے ایسا انتظام بھی کر رکھا ہے کہ یہ بشر دوبارہ نہ کہے کہ پروردگار آپ نے تو میرے لیے کوئی انتظام نہیں کیا تھا، اے پروردگار اگر میں گناہوں میں گرا ہوا تھا، اے پروردگار اگر میں گناہوں میں ڈوب گیا تھا تو مجھے نکالنے کے لیے بھی کوئی راستہ بناتے۔ تو اس رب اکبر نے کہا، اے بندہ خدا گھبرا مت، اے میرا نافرمان بندہ، اے میرا گناہگار بندہ، اے میرے معصیت کار بندہ، گھبرا مت، تیرے لیے بھی میں اللہ نے کوئی انتظام کیا ہے، اور وہ انتظام ذکر حسین بنا، یعنی ذکر حسین ایسی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے کہ روحوں کے گناہوں کو پاک کر کے روح کو پاکیزہ و طاہر بنا دیتا ہے۔ صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ انسان خالص نیت کے ساتھ اس مجلس میں آ جائے، انسان طہارت و پاکیزگی کے ساتھ اس مجلس میں آ جائے۔ عزیزو، یہ جو بزرگان فرما کے گئے ہیں کہ مجلس حسین میں اس طرح آؤ جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، مجلس حسین میں اس طرح سے آؤ جیسے پروردگار عالم تم پر نظر کر رہا ہے۔ یعنی اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اس طرح وضو کرے، اس طرح اپنے آپ کو تیار کرے، اس طرح اپنے آپ کی نیت کو خالص کرے کہ میں ذکر حسین سننے جا رہا ہوں۔ اور یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، روایات موجود ہیں کہ فرمایا مجلس حسین کا مقام کیا ہے، توجہ فرمائیے گا، مجلس حسین کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کانا مصلی للہ۔ آپ جانتے ہیں مصلی کا مطلب کیا ہے؟ مصلی کے دو ہی معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ وہ چادر جو آپ بچھاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، توجہ، مصلی کے دو ہی معنی نکلتے ہیں۔ ایک وہ چادر جس کو آپ بچھاتے ہیں نماز کے لیے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز خدا سے ملا دیتی ہے، اور دوسرا مصلی کا معنی یہ ہے کہ جس پر درود پڑھا جائے، جس پر درود بھیجا جائے، جس پر درود پروردگار عالم پڑھے، یہ مجلس حسین کا نام مصلی للہ
عظیم مقام ہے کہ جس کے اوپر پروردگار عالم درود پڑھتا ہے۔ پروردگار آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے۔ عزیزوں، مجلس حسین کیا ہے؟ کیا مقام ہے اس مجلس حسین کا؟ ہم ایسا نہ سمجھیں کہ عادتاً آتے ہیں یہاں پر، ایسا نہ سمجھیں کہ سال کے دوسرے مہینوں کی طرح محرم بھی آ گیا اور اس کی خاص عادی طور پر خاص روٹین ہے تو ہم بھی سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خدا معین کرتا ہے کہ کون فرش حسین پہ آئے گا، خدا معین کرتا ہے کہ کسے توفیق عطا ہوگی کہ ذکر حسین پہ آئے گا۔ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی، ہر کسی کو یہ نعمت نہیں ملتی۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو در در بھٹک رہے ہیں، ذکر حسین سننے نہیں آتے۔ آپ کو پروردگار عالم نے یہ توفیق دی ہے کہ آئیے ذکر حسین میں۔ عزیزوں، کیا مقام ہے اس منزل کا، کیا مقام ہے اس ذکر حسین ابن علی کا، حسین ابن علی کا۔ ایک اور روایت آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گوہ کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت پہ جائے۔ توجہ، ہر مسلمان کو، ہر کلمہ گوہ کو، بلکہ آج کل ہر انسان کو، کیونکہ کعبہ ایسا مقدس مقام ہے انسانیت کے لیے، ایسی امن کی جگہ ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس مقام بالا کی زیارت کرے، چاہے انسان ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کلمہ گو ہو، چاہے کسی بھی مذہب کا انسان ہو۔ لیکن آج کل تو اتنی مہنگائی ہو گئی، ہر کوئی تو کعبے پہ جا نہیں سکتا، ہر کوئی تو وہ 13 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ برداشت کر نہیں سکتا۔ توجہ، ہر کوئی تو جہاز کی ٹکٹیں برداشت کر نہیں سکتا، اور یہاں تک کہ عمرہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ عام غریب آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ پروردگار عالم کے بارگاہ میں یہ بندہ حاضر ہوگا اور کہے گا، اے پروردگار، تو نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا تھا، میں غریب تھا، دیہاڑی دار مزدور تھا، میں کیسے جاتا خانہ کعبہ کی طرف؟ توجہ، وہی پروردگار عالم مجلس حسین کے لیے ارشاد فرماتا ہے کأنہ حتیم، حتیم خانہ کعبہ کے نزدیک ایک دیوار کا نام ہے۔ توجہ، یہ مجلس حسین کأنہ حتیم، یعنی یہ مجلس حسین حتیم کا مقام رکھتی ہے۔ اب غریب عزادار پریشان نہ ہو، پروردگار عالم نے یہی پر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کی ہے۔ غریب عزادار پریشان نہ ہو، پروردگار عالم نے اس مجلس حسین کا مقام حتیم کعبۃ اللہ کے برابر قرار دیا۔ اور آگے چلوں، ہر مومن کی آرزو ہوتی ہے کہ کربلا معلی جائے، اور جو ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مولا ابا عبداللہ کا مزار دیکھے، ہر مومن کی آرزو ہے کہ روضہ حسین ابن علی پر جائے، لیکن بعض اوقات ممکن ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، وسائل نہیں بن پاتے، مقدمات نہیں بن پاتے، انتظامات نہیں ہو پاتے۔ پروردگار عالم نے یہ مشکل بھی دور کر دیا، پروردگار عالم نے اس مشکل کو بھی آسان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ مجلس حسین کأنہ قبۃ الحسین، توجہ الفاظ پہ توجہ، کأنہ قبۃ الحسین، قبۃ الحسین، قبۃ الحسین۔ یہ مجلس حسین میں جب عزادار داخل ہوتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے حسین کے گنبد کے نیچے آ گیا، یہ ایسا ہی ہے جیسا گنبد حسین کے نیچے آ گیا۔
اور آپ کو معلوم ہے گنبد حسین کی خصوصیت کیا ہے، قبۃ الحسین کی عظمت کیا ہے، گنبد حسین کی عظمت کیا ہے؟ وہ عظمت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ممکن ہے رسول کے روضے پر ایک دعا قبول ہو جائے اور ایک دعا قبول نہ ہو۔ ممکن ہے خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے، ایک دعا قبول ہو جائے اور ایک دعا، توجہ فرمانا، میں بڑے مقدمے کے طور پہ آپ کے سامنے چل رہا ہوں، ممکن ہے خانہ کعبہ میں ایک دعا قبول ہو جائے اور پروردگار کسی مصلحت، ساری توجہ میری طرف، کسی مصلحت کی خاطر ایک دعا کو قبول کرے، ایک دعا قبول نہ کرے۔ مثلا ایک بندہ گیا، اے پروردگار میرے گھر میں مشکلات ہیں، ان کو حل فرما۔ پروردگار عالم نے مصلحت سمجھی، حکمت سمجھی، اس کی مشکلات کو حل کر دیا۔ وہیں پر دوسرا بندہ خانہ کعبہ میں گیا، پروردگار میری مشکلات بھی آسان فرما، تو پروردگار عالم نے حکمت کے طور پر کہ یہ مشکلات اس کے بھلے کے لیے، توجہ، بعض اوقات مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، بعض اوقات سختیاں ایسی بھی آتی ہیں جو انسان کو اور مضبوط کرتی ہیں، تو کسی مصلحت کے تحت پروردگار عالم نے اس کی مشکلات کو قبول نہیں کیا۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، خانہ کعبہ کوئی دعا قبول ہوئی، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، روضہ رسول کوئی دعا قبول ہوئی، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن پروردگار عالم نے حسین ابن علی نے جو قربانی پیش کی ہے، اس کے عوض کے طور پر، اس کا اجر کے طور پر، اس کا صلہ چکانے کے لیے پروردگار عالم نے قبۃ الحسین کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ کوئی دعا حسین کے گنبد سے رد نہیں کی جاتی۔ کوئی بھی دعا مانگو، پروردگار اس پر اس طرح کن کہتا ہے جیسے حسین نے اپنے تمام قربانیاں پیش کی۔ درود پڑھ دیجئے محمد آل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان زہرات بلندتر سلوات۔ یہ ہے فضیلت حسین، اور صرف مولا حسین کی فضیلت نہیں، یہ مجلس حسین کی فضیلت ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، اپنے ذہن میں سوچیں، ہم غور نہیں کرتے ان باتوں پر، ہم توجہ نہیں کرتے ان باتوں پر کہ کس فرش پر ہمیں بلایا گیا ہے۔ آپ کو کوئی زبردستی لے کر آیا ہے؟ صرف آپ تک اطلاع پہنچی کہ آج مجلس ہوگی، آپ آ گئے۔ کسی نے زبردستی کی؟ کسی نے بار بار دعوتیں دے کے بلایا؟ کسی نے بار بار یاد دہانی کروا کے بلایا؟ نہیں۔ ماہ محرم تھا، آپ کے دل میں حسین کی محبت تڑپی، آپ کے دل میں امام حسین کی خاطر یہ محبت بیدار ہوئی اور آپ یہاں تشریف لے کے آ گئے۔ کوئی آپ کو زبردستی لے کر نہیں آیا، یہ مقام و منزلت فرش حسین۔ عزیزوں، جس طرح اس فرش عزا کی اپنے مقام ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے شرائط بھی ہوں گے۔ نماز کیا ہے؟ نماز وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان پروردگار عالم کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کپڑے پاک ہوں، کوشش کرتے ہیں مقام پاک ہو، کوشش کرتے ہیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ انشاءاللہ آپ سارے نماز پڑھتے ہوں گے اور امام حسین کے وسیلے سے زیادہ نماز میں شرکت کریں گے، اور ہماری یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے گی اور پھر ہم اس مسجد کو بڑا بنائیں گے۔ جتنی تعداد یہاں بیٹھی ہے، اگر یہ ساری نماز میں حاضر ہو جائے
تو انشاءاللہ یہاں پر ایک بڑی مسجد بن جائے گی اے سی والی، کیونکہ اے سی کے بغیر تو آتا نہیں ہے نماز، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، نماز وہ عظیم مقام ہے کہ امام حسین نے آخری قربانی کے موقع پر بھی نماز کو ترک۔ عظمت نماز یہ ہے کہ حسین ابن علی جیسا عظیم امام نماز کو ترک نہیں کر رہا، بلکہ سجدہ آخر کے طور پر اپنے پروردگار عالم کے حضور سجدہ کر کے یہ بتا رہا ہے وہ امام کہ نماز مجھے پوری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، اور پھر میں حسین ابن علی کا غلام، میں حسین ابن علی کا نوکر، میرے محلے کی مسجد خالی ہو جائے اور مولا مجھ سے راضی رہیں گے؟ عزیزوں، حسین ابن علی کا غلام، حسین ابن علی کا نوکر وہ انسان ہے جو بتائے کہ مجلس کے وقت میں عزاداری میں کھڑا ہوں اور نماز کے وقت میں نماز میں کھڑا نہیں۔ حسین ابن علی کا پیروکار ایسا ہو۔ عزیزو، جس طرح نماز کی شرائط ہے، جس طرح نماز کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، اسی طرح اس مجلس حسین کے بھی اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ اس میں کسی مذہب کی کوئی قید و شرط نہیں ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، مسلمان کا ہر قبیلہ ہر مسلک آ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ، شرط یہ ہے کہ اپنے برابر میں موجود ہر انسان کو حسین ابن علی کا مہمان کے طور پر دیکھو۔ شرط یہ ہے کہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے اس کے لباس سے پسینے کی بو آ رہی ہو، چاہے وہ محنت مزدوری کر کے پہنچا ہو مجلس حسین میں، چاہے اس کے لباس میں مٹی لگی ہوئی ہو، کراہت اختیار نہیں کرنی، یعنی اس سے نفرت نہیں کرنی، برا سلوک نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نوکر ہیں اور جو فرش عزا پر بیٹھا ہے وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے۔ اس فرش پہ آنے والے کی عظمت یہ ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا استقبال کرتے ہیں۔ تو عزیزوں، اول تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مجلس کے ادب کو انسان لحاظ کرے۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں آپ کے سامنے عظیم عظیم مقصد کے طور پر گفتگو پیش کی جائے گی جو آپ کے لیے مفید بھی ہو اور جس میں مولا کے فضائل بھی بھرپور شامل ہوں۔ عزیزوں، اس مجلس کے اپنے آداب ہیں۔ ادب یہ ہے اس مجلس کا، میں اپنے چھوٹے بچوں نوجوانوں کے لیے عرض کر دوں، بزرگان تو سارے ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ کیسے مجلس پپا کی جاتی ہے۔ عزیزوں، مجلس کا ادب یہ ہے کہ سکوت کے ساتھ خطیب کی بات کو سنا جائے، بالکل کامل توجہ کے ساتھ جو بیان کر رہا ہے، امام کا کلام، امام کا پیغام بیان کر رہا ہے، اسے سنا جائے۔ اور پھر اس مجلس کا ادب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے لبوں پر، کسی کے مزاج میں ہنسی مذاق آ جائے۔ ایک روایت پڑھ دوں آپ کے سامنے، امام کاظم سے امام رضا امام رضا یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا، ہم اپنے بابا کے لبوں پر اور چہرے پر کسی قسم کا، توجہ فرمائیے گا، یہ محرم کا ادب ہے، یہ مجلس حسین کا ادب ہے، کسی قسم کی مسکراہٹ نہیں دیکھتے تھے، کسی قسم کا ہنسی مذاق نہیں دیکھتے تھے۔ یعنی کیا؟ امام رضا، امام موسیٰ کاظم، امام رضا نقل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بابا کو دیکھتے تھے کہ ان کا چہرہ ایسا مغموم ہو جاتا تھا، اتنا غم کے اندر وہ شامل ہو جاتے تھے،
جیسے ان کی زبان پر جیسے کوئی حادثہ روکا ہو گیا ہو. اور یہاں تک کہ پہلی محرم کا دن گزرا، دوسری محرم کا دن گزرا، اور کرتے کرتے 10ویں کا دن عاشور کا دن آ گیا. اور عاشور کے دن پر اس قدر زار و قطار روتے تھے، اس قدر زار و قطار روتے تھے جیسے انہیں کوئی اپنے دنیا کا کوئی ہوش ہی نہ ہو. ہم کرتے ہیں ایسا؟ ہم محرم کا حق ادا، ہم محرم کا ادب لحاظ نہیں کرتے. ہمیں آج کل سے پہلی روز سے پہلے دن سے اس کی تمرین کرنی ہوگی، اس کی مشق کرنی ہوگی، اس کی پریکٹس کرنی ہوگی کہ اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر قابو رکھے کہ زیادہ ہنسی مذاق نہیں کریں، زیادہ خوشی والی بات نہیں کریں. اپنے آپ کو، اپنے جسم کو مغموم بنائیں. جس طرح اپنے لباس کو سیاہ کیا ہے. لباس کو سیاہ کیوں کرتے ہیں؟ پورے کائنات میں، پورے دنیا میں یہ قانون ہے، جب کوئی بندہ مشکی لباس پہنتا ہے، سیاہ لباس پہنتا ہے، کیوں پہنتا ہے؟ غم کے لیے، سوگ کے لیے. یا یہ بتا رہا ہے کہ آج میں تعصب کی حالت میں ہوں، یا بتانا چاہتا ہے کہ آج کے دن میں کوئی خوشی والا کام نہیں کروں گا. رنگوں کی اپنی پہچان ہوتی ہے. سبز رنگ، لال رنگ خوشی کی علامت ہے. سبز رنگ اور لال رنگ خوشی کی علامت ہے، لیکن سیاہ رنگ غم کی علامت ہے. عزیزوں، محرم کے اپنے آداب ہیں. انشاءاللہ آپ تمام دوستان اس مہینے کی رعایت کریں گے. ایک اور ادب اس مہینے کا یہ ہے کہ اپنے مولا کے پیغام کو سمجھا جائے، اپنے مولا کی معرفت کو سمجھا جائے. یقین جانیے کیوں بلاخر آپ اتنے عرصے سے محرم منا رہے ہیں، آپ اتنے عرصے سے عشرہ محرم یہاں پہ ہوتا ہے. میں کیوں یہاں پہ آیا اور امام حسین کے فضائل، امام حسین کی معرفت، حتیٰ مجلس سے امام حسین کی معرفت بیان کروں؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے دلوں میں وہ نور امام حسین نہیں پہنچا، وہ معرفت حقیقی ہے امام حسین. اگر امام حسین کی وہ حقیقی معرفت حاصل ہو جائے تو ہم بھی کربلا والوں کی طرح اپنے آپ کو برداشت نہیں کریں گے کہ آج میں زندہ کیسا ہوں. میرا مولا چلے گئے اور میں زندہ ہوں، میرے مولا کربلا میں پہنچ گئے ہیں اور آج میں اپنے روزمرہ کاموں میں لگا ہوا ہوں. میرے مولا مقصد حسین کے لیے، اس مقصد الہی کے لیے اپنے تمام گھر والوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور میں ابھی تک اپنے امام کی کامل معرفت بھی نہیں رکھتا. جب معرفت امام بڑھے گی اسی وقت مقصد امام کی معرفت بھی زیادہ ہو جائے گی. یعنی جیسے جیسے امام حسین کی معرفت زیادہ ہوگی ویسے ہی ویسے امام نے کس لیے قربانی دی تھی، امام نے کس مقصد کے لیے قیام کیا تھا، وہ بھی ہمارے دلوں کے اندر بلند ہو جائے گا، وہ بھی ہمارے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. عزیزوں، بس اس ماہ محرم کے دو ادب، ایک سوگواری، اپنی حالت ایسی بنائیں کہ سوگوار بنے انسان. اور یہاں تک روایات میں آیا ہے، بس یہ جملہ تمام کر کے مصائب کی طرف آؤں گا، کہ فرمایا یا ابن شبیب، اے ابن شبیب، اگر دنیا کا کوئی غم، توجہ فرمائیے گا، دنیا کا کوئی غم، دنیا کا کوئی ظلم، دنیا کی کوئی سختی آئے اور توجہ فرمانا ضرور، اور تمہارا دل رونا چاہے اور تمہارا دل مغموم ہو جائے تو فرمایا فبک علی الحسین. اگر دنیا کے لیے، دنیا کے کسی مغموم کے لیے، دنیا کے کسی مظلوم کے لیے تمہارا دل گریہ کرنا چاہے، تمہارا دل رونا چاہے تو فبک علی الحسین،
حسین پر گریا کرو، کیونکہ حسین اتنا مظلوم ہے جسے کربلا کے بیابان میں مسلمانوں نے مار ڈالا، اتنا مظلوم ہے حسین۔ عزیزوں، اگر رونے کا دل چاہے تو حسین پر گریا کرو۔ مولا آپ اتنے مظلوم ہیں، مولا ہماری گریا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ پر تو فرشتے گریا کرتے ہیں، اے مولا آپ پر تو خود ملائکہ گریا کرتے ہیں، اے مولا آپ پر تو انبیاء گریا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں اے ابن شبیب، حسین کوئی اتنا غریب ہے کہ حسین کی ماں کو تمہارے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ اے ابن شبیب، اے عزادار، جب تمہاری آنکھوں سے ایک آنسو گرتا ہے حسین کے غم میں، پروردگار عالم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عزیزوں، کیا عظمت ہے غم حسین میں آنسو بہانے کی، کیا عظمت ہے گریہ حسین کرنے کی۔ ایک روایت میں ملتا ہے اگر کسی کو رونا نہ آ رہا ہو تو کیا کرے؟ بعض اوقات ہوتا ہے انسان تیار نہیں ہوتا، انسان کی روح تیار نہیں ہوتی، وہ مصیبت کو سنتا ہے، مصیبت اہل بیت کو سنتا ہے، گریہ نہیں کر پاتا، وہ دعا کرے پروردگار عالم کے حضور، اے پروردگار مجھے حسین کے نام پر گریہ کیوں نہیں آتا؟ اے پروردگار تیری اہل بیت پر اتنے ظلم ہو گئے، مجھے گریہ کیوں نہیں آتا؟ وہ تو اسے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن پھر فرمایا گھبراؤ مت، اگر گریہ نہیں آ رہا تو حسین اتنا مظلوم ہے کہ اگر صرف تم رونے کی حالت بنا لو، سر کو جھکا لیا کرو اور رونے کی آواز بلند کیا کرو، آہ کو بلند کیا کرو، نالا و فریاد بلند کیا کرو، حسین کو یہ گریہ بھی قبول ہو جائے گا۔ ہاں عزادارو، آج کے دن حسین کربلا میں داخل ہو گئے۔ کربلا کا صحرا گرم و تپش سے بھرا ہوا صحرا، وہ گرم زمین اور اہل بیت رسول اب اس صحرا میں آ رہے ہیں۔ ایک جگہ پر حسین ابن علی نے قیام کیا، بڑھ کر حسین ابن علی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے پروردگار اسی زمین پر ہم تیری طرف واپس آئیں گے۔ پھر فرمایا یہی زمین ہے جہاں پر میرا لہو بہایا جائے گا۔ آپ تیار ہو جائے رونے کے لیے۔ یہی زمین ہے جہاں پر میرے علی اکبر کو مارا جائے گا، اور یہی زمین ہے جہاں پر علی اصغر کو مارا جائے گا، اور یہی زمین ہے جہاں پر بیویوں کی رضاؤں کو چھینا جائے گا۔ عزادارو، ایک جملہ سنیں گے، علی اکبر نے بڑھ کر کہا اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اے بابا ہم خاندان نبوت ہیں، ہم رسول کی اولاد ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا حسین نے کہا کیوں نہیں اے بیٹا علی اکبر، ہم حق پر ہیں۔ تو مولا علی اکبر نے ارشاد فرمایا اے بابا اگر ہم حق پر ہیں تو مجھے خوف نہیں کہ ہمیں مار دیا جائے یا ہمیں مظلوم قرار دیا جائے۔ عزادارو، یہ قافلہ اہل بیت کربلا میں آ پہنچا ہے، اب نہ جانے اس قافلے کا مقدر کیا ہوگا، اب نہ جانے کون باقی بچے گا، کون مار دیا جائے گا۔ اے کربلا تیرے مہمان آ گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا